لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. صلوات پڑھ دیں محمد. اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ مومنین تو بس وہ ہیں کہ ان کی کیفیت، ان کی صفت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل وجل ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک خاص رقت، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کے دل آمادہ اور ملائم ہوتے ہیں، اور جب کبھی بھی آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں ازدیاد واقع ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ واقع ہوتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. الحمدللہ فرش ازا پر جہاں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اس میں جو اہم ترین تبرک یا اہم ترین تبرکات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ہمارے جذب ایمانی میں حرارت پیدا ہوتی ہے، ہم فرش ازا پر آ کر بلندی کا سفر طے کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ فرش بلند کرنے کے لیے ہے. ایمان معرفت، روحانی اور اخلاقی اعتبار سے ترقی کرنے کا ذریعہ ہے. مسلسل اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 شبوں سے چند باتیں عرض کی گئیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کچھ اور نکات بکھرے ہی صحیح مناسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے، کربلا کے آئینے میں کربلا کے کرداروں کو یاد کرتے ہوئے چند اور باتیں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت: روحانی اور اخلاقی ترقی کی اہمیت. عبادت عادت نہیں ہے، عبادت ہے ہی اس لیے تاکہ ہم بلند ہوتے جائیں. ہر عبادت میں نیت قربتاً الی اللہ کی ہوتی ہے. سمپل سا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ محرم اس لیے ہے کہ محرم سے پہلے اور محرم کے بعد ہم دیکھیں تو آگے بڑھ چکے ہوں. کیوں پورے محرم کی بات کریں؟ ہر فرش ازا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، یہ نہیں کہ ایک بار پورے مہینے میں، پورے ایام ازا میں نہیں، ہر بار جب ہم فرش ازا پر آئیں تو فرش ازا پر اٹھتے ہیں تو ہم بلند ہو کر کے اٹھتے ہیں، اور بلند ہو کر اٹھنا چاہیے. میں پھر جملے کو دہراؤں گا، ہر بار کا نام حسین لینا یا حسین کہنا زبان کو پاک کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، آنکھوں کو نورانی بناتا ہے، روح کو وسیع بنا دیتا ہے. اور میں بغیر کسی تمہید کے کل کی گفتگو سے جلدی سے آج کی گفتگو کو جوڑ دوں. آپ حضرات کو یاد ہوگا مومن کی زندگی کا مرکز اور محور خدا ہے.
ہماری زندگی کا طرز توحید بیسڈ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس راستے میں کہ اٹھیں تو یاد خدا کے ساتھ، بیٹھیں تو یاد خدا کے ساتھ، دیکھیں تو یاد خدا کے ساتھ، بولیں تو یاد خدا کے ساتھ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ اللہ بولیں، تسبیح پکڑ کے، مولانا صاحب ایسے کیسے ہوگا؟ ہم کبھی ڈرائیو کر رہے ہیں، کبھی جاب پہ ہیں، کبھی غیروں کے ساتھ ہیں، زبان پر اللہ سبحان اللہ اور تسبیح اور تکبیر، تو پھر اگر ویسے بھی تکبیر کی آوازیں لوگ سننے لگیں تو گھبرانے بھی لگتے ہیں۔ نہیں کہا یاد خدا ضروری نہیں کہ زبان سے کسی خاص لفظ کو دہرا کر اور بیان کر کے، جو کہ ایک رسمی ذکر ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اہم ہے، اس سے بڑھ کر یہ یاد رکھنا کہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور یہی سب سے بڑی عزت بھی ہے۔ ایک مقام پہ ملتا ہے، ایک شخص بڑے دور علاقے سے رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ کوئی ذکر مجھے آپ سکھائیں، کوئی ایسی مناجات اور کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا ذکر یاد دلائیں کہ جو بڑا مختصر بھی ہو، میں بزی رہتا ہوں، بہت زیادہ لمبی چوڑی دعائیں، میں اپنے الفاظ تھوڑا سا جوڑ کر کے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ امانت داری کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حدیث اگر ہے تو حدیث اتنی بیان کریں، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے اس سچویشن کو، اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، کہ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی سمپل سی بات ہو اور ہمیشہ میں یاد رکھوں، مسلسل وہ ذکر کرتا رہوں۔ کہا نہیں، بس اتنا کہتے رہنا کہ پروردگار تو میرا رب ہے، انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ میں جتنی باتیں عرض کروں یہ آج کی ہماری اپنی زندگی میں بہت ریلیونٹ ہیں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا I like it, I don't like it، مجھے پسند ہے، مجھے پسند نہیں ہے، آپ کو پسند کرنے پسند نہ کرنے کا حق ہے، لیکن مومن اور غیر مومن کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ جہاں ہماری پسند امام کی پسند سے ٹکرا جائے، خدا کی پسند سے ٹکرا جائے، ہم اپنی پسند کو قربان کر دیتے ہیں، خدا کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ بس یہی بیسک فرق یہی ہے ہمارے دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، سٹینڈ لینے میں، چپ ہونے میں، خاموش بیٹھنے میں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ نہ بولنا بھی ایک ایکشن ہے، یہ نہیں کہ آپ نہیں بول رہے تو کچھ نہیں کر رہے۔ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر نہ بولنا خود اپنی جگہ پر ایک عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا بولنا نہ بولنا، ہمارا فیصلے لینا، ہمارا رشتے برقرار کرنا، دوستی کرنا، کسی سے دوری اختیار کرنا، کہاں پر ہم جی رہے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کاروبار کرتے ہیں، ہماری ارننگز، ہماری اسپینڈنگز۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ کہیں گے بھائی کتنی سختیاں آپ لا رہے ہیں۔ چلیں آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ارننگز میں، آپ کمائی میں حلال کا خیال رکھیں اور یہ شرائط رکھیں، مگر اپنی محنت کی جائز کمائی کو اپنے اعتبار سے خرچ کرنے تو دیں۔ ہاں آپ کو اپنے اعتبار سے خرچ کرنے کا حق ہے، مگر خرچ کرنے میں بھی شریعت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ ارننگز بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور ہماری اسپینڈنگز بھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں اس لیے کہ ماہ محرم اور خصوصاً پہلا عشرہ جو بڑا حساس ٹائم ہوتا ہے، نہ ایسے جذبات ہمیں کبھی مل پاتے ہیں، نہ ایسا موقع کبھی تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ کھیتی کے لیے ایک فارمر، ایک کسان جب کھیتی کرنا چاہے تو جب زمین ہموار ہو، زمین سے پر ہل چلایا گیا ہو، جھاڑیاں نکال دی گئی ہوں، صاف ستھری زمین ہو، موسم بھی صحیح ہو، تو اس موقع پر بہترین کھیتی ہو جاتی ہے۔ جب بنجر زمین ہے اور جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، چارہ ہے، گھاس ہے اور اس کو صفائی کرنا ہے، پھر ہل چلانا ہے، آمادہ کرنا، بہت ٹائم لگتا ہے۔ محرم خود اپنے آپ آتے آتے امام حسین کی یاد اور ان کے غم کے سائے میں دل کی زمین کو اتنا آمادہ کر دیتا ہے کہ ایمان کی بڑی آسانی سے کاشتکاری ہو جاتی ہے۔ جتنا پھل، جتنی فصل ایمان کی ان دنوں میں اگائی جا سکتی ہے، کبھی کسی اور موقع پر یہ تاثیر، یہ تاثر، یہ کیفیت آ ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال یہ سفر نور کا ہے، فرش عزا پر آئیں تاکہ عرش مولا کی جانب ہم آگے بڑھیں اپنے تصورات میں، اپنی بلندی فکر میں، اپنے کردار میں۔ اصل میں ایمان خود بلندی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، سامنے کی بات ہے۔ دیکھیں ہم ڈسکرمنیشن یا ڈفرینسز کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی کسی سے برتر ہے، کسی سے کمتر ہے، لیکن یہ بات بھی مکمل طور پر پرفیکٹ اور کمپلیٹ نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں۔ نہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان ڈفرینسز رکھے جاتے ہیں نا، بھئی کوئی برتر ہے، کوئی کمتر ہے۔ اب دنیا والوں کے جو بھی معیار ہو، کرائٹیریاز ہوں، دولت ہے، شہرت ہے، پہچان ہے، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، علم ہے، یہ سب چیزیں ضروری، فائدہ مند، اچھی ہو سکتی ہیں، مگر یہ سب بلندی اور کمتری کا معیار نہیں ہے۔
सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का ये मेयार क्राइटेरिया नहीं है। बुलंदी का मेयार ऐसा भी नहीं है कि कोई बुलंद नहीं है बुलंद कोई, कुछ बुलंद हैं कुछ पस्त हैं। बुलंद कौन है का कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतें हैं। सबसे पहले वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बुलंद हो बरतर हो, शर्त यह कि तुम्हारे पास अगर दौलत ईमानी है। ईमान बुलंदी का सबसे बड़ा मेयार है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका ला यस्तऊन, बिल्कुल वाज़ेह है। इसके लिए तो बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। क्या मोमिन और काफिर दोनों एक जैसे हो सकते हैं? हरगिज हरगिज दोनों बराबर नहीं हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, दसों सैकड़ों या कहूं तो मैं ये कहूं हजारों बार आपने इस आयत को सुना और पढ़ा होगा तो कोई मुबालगा नहीं होगा। ठीक है कि हमने लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया, मर्द और औरत से पैदा किया, फिर कबीलों में बांट दिया। लोगों की लैंग्वेज अलग है, लोगों के कलर अलग हैं, लोगों के कबीले अलग हैं, लोगों की पसंद अलग हो सकती है, मगर ये सब चीजें मेयार नहीं है बुलंद होने या कमतर होने का। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तकवा के मैदान में ईमान और अमल में बुलंद है वो ही बुलंद है। चले एक सवाल जल्दी से अर्ज करके आगे बढ़ूं। इसका मतलब कि हम दूसरों के सामने कहते हुए चले वे क्रिश्चियंस हैं और यहूदी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, हम भाई हम तुमसे बेहतर है, हम तुमसे बेहतर है, हम तुमसे बरतर हैं, ये एहसान जतलाने के लिए है। या मोमिनीन में मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं मुत्तकी हूं, तुम कमतर मुत्तकी हो, मेरा तत्व नहीं। कहां बुलंद है? दिखलाने के लिए नहीं, जतलाने के लिए नहीं। अक्रमकुम इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में तुम्हारा दर्जा है, लोगों पर एहसान न जतलाओ। खुदा दिलों का जानने वाला है, वही बेहतर जानता है कि किसका ईमान कितना मजबूत है, कौन किस तकवा की किस मंजिल पर कायम है। हाँ अलबत्ता चलते चलते एक जुमला अर्ज कर दूं, हाँ रसूल अगर किसी को सनद दे दे अली इमामुल मुत्तकीन, अली मुत्तकियों का इमाम है, अली मोमिनों का अमीर है, अली कुल्ले ईमान है, तो दुनिया कोई उसका बराबरी करे तस्वुर ही नहीं हो सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद ईमान बुलंदी है। असल ईमान सबसे बड़ी इज्जत है। मैंने अर्ज किया मोमिन की जिंदगी खुदा महवर होती है, ठीक है, हर जगह और हर लम्हा। तो क्या हमारे फ्रीडम छीन लिया गया? अब हमारे पास, क्योंकि दुनिया में आज ही नहीं काफी जमाने से, स्पेशली ये पूरी सेंचुरी और उसके अलावा लास्ट 50 ईयर्स और फिर आज का जमाना, दुनिया के हम इतना तो आज़ादी बयान हमें भी मिलना चाहिए। दुनिया की कितनी कितनी गंदी हरकतों को आज़ादी के नाम पर न कि जस्टिफाई किया जाता है बल्कि उसको जायज़ करार दिया जाता है, न कि जायज़ करार दिया जाता है बल्कि उसको इनकरेज किया जाता है। न ये कि सिर्फ इनकरेज किया जाता है, आज़ादी बयान के नाम पर भी अगर कोई ऐसी हरकतों पर एतराज़ कर दे तो उसको जो है मोरिद मलामत करार दिया जाता है, उस पर एक्शन भी लिया जाने लगता है। जिस जमाने में हम जीते हैं और नाम दिया जाता है आज़ादी का। क्या हमने दीन इस्लाम कबूल किया तो हमारी आज़ादी छिन गई? कुरान मजीद क्या है? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने मोमिनों की जानों को और उनके माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। अब हमारा ना माल अपना है ना जान अपनी है। तो फिर वही सवाल आगे बढ़ रहा है, क्या हम इतने पाबंद हो गए? क्या हमारी कुछ आजादी नहीं छीनी का? नहीं। असल में ये ला इलाह जब तुम कहते हो ना तो दुनिया की हर गुलामी और बंदगी से बाहर निकल आते हो। सबसे बड़ा फ्रीडम तो तौहीद का तसव्वुर है। अपने रब हकीकी, अपने खालिक की बंदगी की तौब गर्दन पर डाल लो, दुनिया में आजाद जियोगे। इससे बड़ी कोई और आजादी हो नहीं सकती, हर एतबार से आजादी। अमीर मोमिनीन की मशहूर मुनाजात, परवरदिगार कफा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, मालिक मेरे लिए इससे बड़ी इज्जत और क्या कि मैं तेरा रब हूं, और मेरे लिए सबसे बड़ा फख्र यही है कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है। बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे लिए भी सबसे बड़ी फख्र की बात यही है कि हमारा मौला अली है, हमारे इमाम वो हैं, हमारे रसूल वो हैं, हमारे इमाम वो हैं, अहले बैत वो हैं जिनकी बारगाह में हम सर झुकाते हैं। दुश्मन भी उनकी अजमत के मोतरिफ है। वो हैं ऐसे कि उनके घर की गुलामी सनद है इज्जत की।
دنیا کے، میں آپ کے جذبات کو بیان کرتا ہوا جلدی سے آگے بڑھوں، کیا دنیا کی بادشاہت افضل ہے یا در سیدہ کی غلامی؟ دو نام ہی کافی ہے نا. دنیا کے کسی بادشاہ کو نہ ہم جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، نہ اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے بادشاہ تو صفحہ تاریخ کا حصہ بن کر کہیں ہوں بھی اگر ان کا تذکرہ، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مگر جو در اہل بیت کا غلام ہوتا ہے قمبر، وہ نقش دل رہتا ہے. جو در زہرا کی کنیز رہتی ہے فضا، وہ دنیا کی شہزادگیاں اس پر قربان کر دی جاتی ہیں ایک کنیزی جناب فضا پر. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اللہ کی بندگی سب سے بڑی آزادی ہے، اور اللہ والوں، نمائندگان پروردگار، انبیاء، اولیاء، ائمہ، امام وقت کی محبت، اطاعت، ان کی غلامی کی سند حاصل کرنا، یہی سب سے بڑی عزت ہے. اور یہ ہمارا نور کا سفر ہے. ہم ظلمتوں سے نور کی طرف جاتے ہیں. میں نے عرض کیا ایمان سب سے بڑی بلندی، ہدایت بلندی، کامیابی، اسی طریقے سے ولایت. ظاہر ہے کہ محرم کی آمد سے پہلے غدیر کا تذکرہ ہو جاتا ہے. غدیر کا ایک جملہ تو ہر بندے مومن کو، بچے بچے کو یاد ہے. میدان غدیر خم میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ خطبہ طولانی ہے مگر کم از کم اتنا جملہ تو سب کو یاد ہے کہ رسول اللہ نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. علی کی ولایت بہت بڑی بلندی ہے. یہ ظلمتوں سے نور کا سفر ہے. میں اپنے موضوع سے مربوط کر رہا ہوں کہ ایمان اور اخلاق کی راہ میں روحانی اور اخلاقی ترقی کے اعتبار سے بلندی کی جانب آگے بڑھنے کا جو نورانی سفر ہے، اس میں ولایت. رسول اللہ نے فرمایا طویل خطبے میں بہت سی باتیں عرض کرنے کے بعد، پھر ممبر کجاووں کے ممبر پر امیر المومنین کو ہاتھوں پہ اٹھا کر پہلے اقرار لینے کے بعد، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار، اتھارٹی رکھتا ہوں کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد کہا میں جس کا مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اتنا سب کو یاد ہے. اس کے بعد بھی جملات ہیں. وہ جملات کچھ دعائیہ انداز میں ہیں. اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. پروردگار تو اس کا ولی بن جا، تو اسے اپنی ولایت میں لے لے جو علی کی ولایت میں آ جائے. تو اس کا دشمن بن جا جو علی سے دشمنی کرے. تو اسے کامیاب کر دے، تو اس کی نصرت فرما جو علی کی نصرت کرے. جو انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے تو انہیں ذلیل و رسوا کر دے. میرا موضوع اس وقت غدیر نہیں ہے. چلتے چلتے یہ رسول اللہ کی رحمت للعالمین کی دعا ہے، یا دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو باقی کے جو جملات ہیں ایک طرح کی بد دعا ہے. اگر آپ کو میرے لفظ سے اتفاق نہیں ہے تو اگنور کر دیں. میں اپنی طرف سے یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں کہ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، تو دشمن بن جا، تو ذلیل کر دے. یہ بد دعا ہی تو ہوئی ہے نا. تو رسول کی دعا ہو یا بد دعا ہو، اس کی قبولیت میں کوئی مسلمان شک کر سکتا ہے؟ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ تو تعجب نہ کرنا کہ دنیا میں دشمنان علی ذلیل کیوں ہوتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے فقرات ہیں. اور میرا منظور نظر اس وقت وہ جملہ ہے اللہم والی من والا. خدایا تو اس کا ولی بن جا، تو اسے اپنی ولایت میں لے لے جو ان کی ولایت میں آ جائے. تو ولایت علی کا اثر، نتیجہ ولایت خدا. پھر دوہرا کر میں سوال پوچھتا ہوں، کیا کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بے شک. تو جو مولائے کائنات کی ولایت کے سائے میں آیا وہ ولایت الہی کے سائے میں آ گیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں. صحیح آیت سب کو یاد ہے. جب خدا ولی ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو خدا کی ولایت ملتی ہے، اگر کوئی ولایت خدا میں ہوتا ہے، ولایت شیطان سے دور ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں آیت شروع کروں گا، آپ لوگ دہرا دیں گے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ولایت علی نے ولایت خدا تک پہنچایا. ولایت خدا نے ہم جیسے بھی تھے ظلمتوں سے اٹھا کر ہمیں بھی نورانی بنا دیا. یہ نور کا سفر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ. آپ حضرت تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں. آپ حضرت تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں تو آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ولایت کا سفر نور کا سفر ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد
میں آپ حضرات کی خدمت میں بالکل آپ کی توجہ ہے، تھوڑا سا حساس جیسا سوال پوچھتا ہوں، بہت حساس بھی نہ کہیں تو مگر ایک اہم سوال ہے کہ امیر المومنین بالخصوص اور تمام ائمہ بالعموم رسول اللہ کے بعد یہ سب ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں، امام ہیں، ایسے کہ جو مفترض الطاعہ ہیں، ایسے لیڈر نہیں کہ دنیا میں کچھ سالوں کے لیے کوئی پولیٹیکل لیڈر آ گیا، کوئی رولر آ گیا، یا کسی جگہ پر جو ہے جاب میں فرض کریے کوئی باس ہے، کوئی ہیڈ ہے، کوئی کسی آرگنائزیشن کا پریسیڈنٹ ہے۔ بھئی یہ ولایت کہاں تک ہے، کتنی ہے، کتنی دور تک ہے، کہاں تک ہے؟ ورکنگ آورز میں، ویک ڈیز میں، ورکنگ ڈیز میں، کسی خاص پروجیکٹ کے لیے، کسی خاص اسائنمنٹ کے لیے؟ کہا نہیں، رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا، کیسی ولایت؟ دیکھیں اسی پر تو پوری تاریخ میں لوگوں نے اختلاف کرنے کی کوشش کی، مولا کا مطلب یہ، مولا کا مطلب یہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تھا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتا؟ پتا چلا امام ولی خدا جو ولی کامل ہوتا ہے وہ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہے، وہ ایسا مفترض الطاعہ ہے، اس کی اطاعت، اس کی اوبیڈینس، اس کو فالو کرنا ہر جگہ ہر لمحہ، اور نہ یہ کہ ہمارے لیے بلکہ وہ کل کائنات کا امام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جن کو ولایت کا نور میسر آ گیا، جن کو نور ولایت سے نورانی ہونے کا موقع ملا، انہوں نے کبھی جان کی پرواہ نہیں کی، کبھی مال کی پرواہ نہیں کی، بلکہ گزرتے زمانے کے ساتھ عشق علی غم حسین، خاص طور سے دو کردار زیادہ نمایاں خصوصیت کے حامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم افضلیت کی بحث کر رہے ہیں، دنیا میں یہ کردار زیادہ ظاہر ہوئے۔ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر اسلام کے دامن میں، بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری مولا علی اور امام حسین، کیونکہ یہ وہ کردار تھے جہاں پر وہ جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر کہتے ہیں ہر امام حسین کی جگہ پر ہے۔ ہمارے 12 کے 12 امام حسین کی طرح سے ہیں۔ نے بات واضح کر دی تھی رسول اللہ نے کہ ہم میں سے سب محمد ہیں، پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، کلنا محمد۔ لیکن خصوصیت کے اعتبار سے جو کردار دنیا پر نمودار زیادہ نمایاں ہوئے، اور جہاں پر فرض کریے کہ سیکٹرین اعتبار سے، فرقے اور مذہب کے اعتبار سے جو چیزیں زیادہ پہچان کا ذریعہ بنی، امیر المومنین اور امام حسین۔ پھر فقہ کے اعتبار سے چھٹے امام کا زمانہ، امیر المومنین کے چاہنے والے ایسے کہ تاریخ میں جان، اولاد، مال قربان کر کے بھی یہ خواہش رکھتے رہے کاش میرے پاس کچھ اور بھی ہوتا تو میں قربان کرتا۔ یہی کیفیت شہداء کربلا کی ہے۔ اسی بات کو آپ دوسرے رخ سے دیکھیں کہ دنیا کے اندر جس نے بھی ان کے ذکر کو، ان کی عظمت کو مٹانے کی کوشش کی، وہ مٹ گئے، مگر کبھی ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکی۔ سوال جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ مولا علی کی خصوصیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم کہاں اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ تمام خصوصیات امیر المومنین کو بھی چند جملوں میں بالکل نادان زبان سے بیان کر سکیں، ان کی کنہ ذات تک تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جو تاریخ میں حقائق اور فیکٹس ہیں، اس کے مد نظر جو کارنامے ہیں، خاص طور سے جو ایفرٹس، کارنامے، خدمات امیر المومنین کے بالخصوص ہر امام کے ہیں، ان کی روشنی میں دیکھیں تو کیا خصوصیت ہے علی کی ذات میں کہ ان کے چاہنے والے مر مٹنے پر تیار ہیں، ان کو مٹانے والے مٹ جاتے ہیں مگر مٹا نہیں سکتے۔ خصوصیت کیا ہے؟ استاد مطہری نے اپنی کئی تقریروں میں اس کی کتاب بھی بنی ہے جاذبہ اور دافعہ کے عنوان پر، اسی بحث کو، سوال کو پیش کیا۔ میں اپنے طور پر کچھ اضافے یا کمی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 100% انہی کی بات نہیں ہے، مگر وہ تصور وہی سے کہ وجہ کیا ہے، خصوصیت ذات امیر المومنین کی کیا ہے کہ جو ان کا ذکر کبھی کہنا ہونے نہیں دیتی۔ یہی کیفیت امام حسین کے لیے ہے، ان کی تازگی میں کمی نہیں آتی، ان کی عظمت کو مٹایا نہیں جا سکتا، ان کے عاشق، ان سے محبت کرنے والے ہر بلا سہتے ہوئے بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو وہ کئی سٹیجز میں بحث کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر لوگ کبھی کسی کو چاہتے ہیں ایک ہیرو ورشپ کے کانسیپٹ میں، یعنی جیسے فرض کریے کوئی سپر سٹار کا فین بن جاتا ہے، فین ہو جاتے ہیں۔ جسٹ ان مثالوں کو آپ برا نہیں مانیں،
مثال کے لیے ہوتی ہے. کہاں کس سے کس کو ہم کمپیئر کر دیں؟ کمپیئر نہیں کر رہے ہیں. ایک سوال ہے، کیا ایسی محبت ہے جیسے فرض کریے کہ کسی قہرمان سے، کوئی بہت بڑے سٹار، سپر سٹار سے، کوئی بہت بڑی شخصیت سے لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے، فین ہو جاتے ہیں؟ ایسی محبت علی کے چاہنے والے علی سے محبت کرتے ہیں؟ کہا نہیں، ایسی محبت نہیں. ایسی محبت کتنے دنیا کے اندر فین ایسے ہیں جو معمولی سی بات پہ ایک دم سے خلاف ہو جاتے ہیں. میں اتنی سنجیدہ اور سیریس بحث میں مثالیں نہیں دینا چاہتا. ہمارے پاس سب کانٹیننٹ میں میچز ہوتے ہیں تو وہی جو فین ہوتے ہیں کبھی تھوڑا سا اچھا پرفارمنس نہیں کرنے لگے تو وہ بوتلیں پھینکنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو یہ جو فین ہو جانا کسی بڑی شخصیت یا سٹار، سپر سٹار سے، ان کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ کہ ایک دوسری سنجیدہ کیفیت ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ انسان کے نیچر میں توجہ کا تعلیم، وہ آپ کی توجہ ہے، بس توجہ کو اسی طرح سے رکھیں. کیا انسان کی فطرت میں جو کمال سے محبت ہے، اچھائیوں سے محبت ہے، وہ امیر المومنین کی ذات کی جاذبیت کی وجہ ہے کہ اس لیے کشش لوگوں کو ہے کہ لوگوں کو کمال سے، اچھائیوں سے، نیکیوں سے انس اور محبت ہوتی ہے. اور یہ بات سچ ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ، کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، مکمل نہیں ہے، درست ہے اس حد تک کہ ہاں دنیا کے لوگوں کو اچھائیوں سے محبت ہوتی ہے. جھوٹ بولنے والے بھی سچ کو ہی پسند کریں گے، انصاف نہ کرنے والے بھی انصاف کو ہی اچھا نام دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی الگ کیفیت ہے. کچھ لوگوں کو علم سے زیادہ محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو شجاعت زیادہ پسند ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ چیریٹی اور لوگوں کے کام آنا بہت پسند ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوشل ورک کو زیادہ پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت اور پرہیزگاری اور اسپرچولیٹی کے پیچھے جاتے ہیں. اب خداوند عالم نے بھی یہ اس کی مرضی قرار دی، اللہ کی یہ مرضی رہی کہ دیکھو میں تمہیں قریب کرنا چاہتا ہوں، جذب کرنا چاہتا ہوں. تو ایسا نہیں کہ ایک ایک کمال کسی کو کسی ایک جگہ پہ کمال رکھا، دوسرا کمال وہاں رکھا، تم در بدر کی ٹھوکریں کھانے جاؤ. نہیں، میں تمہیں ایک دروازہ ایسا دکھا دوں گا، تمہیں جس کمال سے، جس صفت سے انس ہوگا، تم اس دروازے پر آؤ تو علم میں ان جیسا نہیں ملے گا، سخاوت میں ان جیسا نہیں ملے گا، عبادت میں ان کے جیسا نہیں ملے گا، اخلاقیات میں ان کے جیسا نہیں ملے گا. تم اس بارگاہ میں آ جاؤ تو ان کے چہرے خدا کی صفات کا مظہر بنتے ہوئے نظر آئیں گے. تم انہیں پہچان لو گے تو خدا کو پہچان لو گے. کمالات سے محبت ہے، لہذا امیر المومنین سے محبت ہے. یہ بات درست ہے، مگر ہر جگہ یہ چلتا ہی نہیں ہے. بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، کمالات سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن جب امتحان کا شکار ہوتے ہیں تو وہ جو صرف کسی کمال اور کسی صفت سے محبت ہے، اس ٹیسٹ میں، امتحان میں پھر ثابت قدم نہیں رہتے، چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں. اب مجھے انصاف سے بتائیں، رسول اللہ کو لوگ امین اور صادق مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کمال سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ بھائی اتنا امین و صادق مانتے تھے کہ شب ہجرت 40 تلواریں لے کر 40 قبیلے کے لوگ آ گئے، اور ان کی ایک بات پر یونٹی تھی کہ سب مل کر رسول کو قتل کر دیں گے. مگر انہی لوگوں کی امانتیں بھی رسول اللہ کے پاس تھیں. انہیں پتا تھا کہ رسول کو ہم قتل کر دیں گے، وہ قتل ہو بھی جائیں گے تب بھی ہماری امانتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اتنا بھروسہ امانت داری پر رہتے ہوئے بھی سر جھکا کر نہ عاشق رسول بنے نہ مطیع رسول بنے. تو صرف کمالات سے محبت ہی، صرف ہاں کمالات سے محبت بھی ایک وجہ ہے عشق حسین کا، عشق علی کی ایک وجہ ہے، عشق حسین کی ایک وجہ ہے، مگر صرف کمالات سے محبت نہیں، بلکہ حقیقی عنصر کیا ہے، وہ رمز کیا ہے، وہ سیکرٹ کیا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی غلامی اور ان کی محبت کی لذت کسی کو مل جاتی ہے تو وہ سب کچھ قربان کر کے بھی ان سے دور نہیں ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پھر وہ جواب دیتے ہیں. وہ جواب یہ ہے، بس میں جو ابتدا میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا بندگی میں کامل ہونا نہیں، یہ ایسے بندے کا، ان کا خدا سے جو ربط ہے. بھئی رسول اللہ کے لیے بھی ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ نشان خدا ہے روئے زمین پر، یہ صبغت اللہ ہیں. ان کے کارنامے بھی خدا کے لیے، ان کی عبادت بھی، ان کی سخاوت بھی، ان کی شجاعت بھی، ان کا حلم بھی، ان کا صبر بھی، ان کا شکر بھی، ان کے کمالات بھی، اور پھر ان کے کارنامے بھی اتنے کامل ہیں کہ یہ
یہ خدا کے صفات کا مظہر ہیں، چنانچہ لوگ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں تو خدا کا چہرہ اور خدا کی معرفت میسر ہوتی ہے، ان کا ہاتھ خدا کی قدرت کا مظہر اور اس صفت کا دنیا کے سامنے ثبوت پیش کرتا ہے، ان کا نفس مرضی پروردگار کے جلوے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ غرض یہ کہ امیر المومنین کی ذات میں جو کشش کی وجہ ہے وہ علی کا اپنے رب کے لیے بندے کامل ہونا اور صفات مظہر صفات پروردگار ہونا، چونکہ خدا کی ذات کو بقا ہے، ذکر علی کو بقا ہے، محبت علی کو بقا ہے، جاذبیت حسین کو بقا ہے، چونکہ یہ توحید کی مرکز پر ثابت قدم ہیں، یہ بندے ہیں اپنے رب کے کامل بندے، تو ان کا کمال بندگی اور ان کا خدا سے جو ربط ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر تازہ بھی ہے اور اس کی جاذبیت بھی باقی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ بہت سے واقعات عبادت کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے، روٹیاں دینا، سورہ دیر، وہ سب یہاں پر دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ میں تھوڑا سا تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیا وجہ ہے، کیا مرکزیت ہے رسول اور آل رسول پنجتن پاک کی زندگی میں، اماموں کی زندگی میں، اور خصوصاً مولا علی کے حوالے سے؟ کہا یہ خدا کی صفات کا مظہر ہیں اور خدا کے لیے بندے کامل ہیں۔ میں کل کی گفتگو سے جوڑ رہا ہوں، آج کے ہمارے زمانے کے چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ کبھی ڈکلیئر طریقے سے، کبھی انڈکلیئر طریقے سے بندگی کا احساس گھٹتا جاتا ہے۔ میری پسند، میں مستقل ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیسے کامل ہیں؟ کیسے کامل ہیں؟ امیر المومنین کی ذات کتنی کامل ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، شب جمعہ ہے، ماہ محرم ہے، انشاءاللہ ہم لوگ نتیجہ لے کے اٹھیں گے کہ کتنی کامل ہے امیر المومنین کی ذات۔ دیکھیں، کچھ ملائکہ باقی ملائکہ کے درمیان مقرب اور زیادہ رتبے والے قرار دیے گئے ہیں، جیسا کہ ہمیں روایتوں میں سمجھایا گیا ہے۔ پھر نبیوں سے برتر رسول ہیں، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر ہیں، اور رسولوں میں بھی سب کے الگ الگ کمالات ہیں۔ کسی کو اللہ نے خلت دی ہے، کسی کو ہیبت عطا کی ہے، کسی کو صفوت عطا کی ہے۔ تو پھر اس طرح کی حدیث ہیں، جس میں سے ایک حدیث، جن حدیث میں سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ کیسی ذات ہے کامل امیر المومنین کی ذات، اور ان کی ذات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بندگی پروردگار میں نہ یہ کہ صرف کمال کی انتہا پر ہیں بلکہ مظہر صفات الہی ہیں۔ کون ہے امیر المومنین؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، یقیناً اس مضمون کی حدیث آپ نے سنی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، جس کو من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی رتبتہ وَإِلَى مِيكَائِيلَ فِي جَلَالَتِهِ وَإِلَى جِبْرِيلَ فِي عَظَمَتِهِ وَإِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَى نُوحٍ فِي خَشْيَتِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى يَعْقُوبَ فِي حُزْنِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ وَإِلَى يُونُسَ فِي زُهْدِهِ وَإِلَى يَحْيَى فِي وَرَعِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي عِبَادَتِهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي حَسَبِهِ وَخُلْقِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اسرافیل کو اس کی ہیبت میں دیکھے، میکائیل کو اس کے رتبے میں دیکھے، اور جبریل کو اس کی جلالت میں دیکھے، آدم کو ان کے علم میں دیکھے۔ دیکھیں، بات بہت میں پھیلا نہیں سکتا، وقت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو کمالات ہیں انبیاء کے، جیسے حضرت آدم کی صفت صفوت اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس صفوت میں اور بھی کمالات ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں کم از کم 4-5 کمالات تو سامنے سے نظر آئیں گے آپ کو۔ حضرت آدم مسجود ملک تھے، حضرت آدم وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روحانیت اور روح پروردگار ملنا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خصوصیت کے ساتھ جناب آدم کا علم۔ جناب نوح کی بہت سی خصوصیات تھیں، مگر جو مرکزی کا
فی خشیت ہی، حضرت نوح کی خشیت. جناب ابراہیم کے بہت سے کمالات ہیں، مگر جو مرکزی صفت جس پہ قرآن مجید بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے جناب ابراہیم کی خلت ہے. جناب یعقوب نبی تھے، ان کی بہت سی صفات تھیں، لیکن جس بات کو خاص طور سے قرآن نے ذکر کیا ہے وہ حضرت یعقوب کا حزن ہے. جناب یوسف کی بہت سی خوبیاں، بڑے امتحانات، بڑے کمالات، مگر جو خصوصیت تاریخ میں پہچانی گئی وہ جناب یوسف کا جمال ہے. حضرت ایوب ظاہر ہے کہ نبی تھے، ان کے بہت سے کمالات تھے، مگر ان کا صبر زبان زدے خاص و عام ہے. اسی طریقے سے اب آگے بڑھتے جائیں، جناب یحییٰ کا زہد ہے، جناب یونس کا ورع ہے، اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کی عبادت ہے. اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشہور چیزیں، رسول اللہ کی سب سے زیادہ مشہور بات کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. اسلام 40 سال بعد سنایا گیا، اخلاق پہلے ہی دن سے ظاہر کیا جانے لگا. ٹھیک ہے، تو اب آپ توجہ کریں، حدیث بار بار آپ نے سنی اور پڑھی ہے. میں تھوڑا سا ایک دعوت فکر دیتا ہوں. یہ نہیں کہا گیا کہ جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے، جو جبریل کو دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ و موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، فرض کریے لوگوں میں سے ہوں گے کوئی اچھا مقرر ہے، کوئی اچھا رائٹر ہے، کوئی اچھا ریسائٹر ہے، مثلا کوئی اچھا پڑھنے والا قاری ہے. ایک شخص ہے، اس کی شخصیت میں قاری ہونا ہے، مگر ضروری 24 گھنٹے تو پرفارم نہیں کر رہا ہے. کہا جس کسی ذرا تصور کریں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسرافیل کو اس کی ہیبت کی حالت میں دیکھے، میکائیل کو رتبے کی حالت میں دیکھے، جبرائیل کو جلالت کی حالت میں دیکھے، آدم کو علم کی حالت میں دیکھے یعنی اظہار علم کی حالت میں دیکھے، ابراہیم کو اظہار خلت کی حالت میں دیکھے، عیسیٰ کو اظہار عبادت کی حالت میں دیکھے، یعنی کل بلند اور مقرب ملائکہ کو ان کی صفات کے ساتھ اور کل انبیاء کو ان کے کمالات کے اظہار کے ساتھ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے. شاید اس کی وجہ یہ بھی رہی ہو، یہودیوں اگر تمہیں جناب موسیٰ سے جناب داؤد سے بڑی محبت ہے، بہت پیار کا دعویٰ ہے، تو دیکھو یہ فخر موسیٰ آ رہا ہے، اس سے محبت کرو. عیسائیوں جناب عیسیٰ کی عبادت کا تذکرہ ہے، دیکھو یہ فخر عیسیٰ ہے. مسلمانوں مسلمانی کا دعویٰ ہے رسول اللہ کے تمام کمالات کو جو نفس رسول بنفس سے قرآن ہے اسے دیکھنا چاہو تو علی کو دیکھو. میں ایک جملہ جلدی سے نتیجے کے طور پر عرض کر دوں. اگر کسی کو شوق ہے یکجا ملائکہ کو بھی دیکھنا، انبیاء کو بھی دیکھنا، یہاں تک کہ اگر کسی کو ذرا حساس ہے، اعتراض نہیں کریں، میں کوشش کر کے صحیح الفاظ استعمال کرنے کی کوشش، کسی کو شوق ہو گیا کہ میں خدا کو دیکھوں، جواب دیا جائے گا خدا نظر آنے والی چیز نہیں ہے. جہاں تم نے خدا کے لیے جسم کا تصور کیا تمہارا ایمان اسلام سب کچھ گیا. ہاں اگر تمہیں شوق ہو گیا خدا کی توحید کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو، خدا کے صفات کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم علی کے چہرے کو دیکھو. پتا چلا یکجا جسے ملائکہ بھی مل جائیں، انبیاء بھی کمالات کے ساتھ مل جائیں، جسے صفات خدا بھی یکجا دیکھنا ہو تو وہ علی کے چہرے کو دیکھے. مجھے ایک نتیجے تک چلنا ہے اس لیے میں تمہیداً عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا ہم اور آپ محروم ہیں، ہم تو 1400 سال بعد تقریباً زمانے میں آئے، ہم کیسے دیکھیں؟ مولا علی کو کیسے دیکھیں؟ مولا امام حسین کو کیسے دیکھیں؟ کہا گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم دیکھ سکتے ہو. ظالم ابن ملجیم کی شمشیر جس کو اس نے 1000 درہم میں خرید کر 1000 درہم کا زہر پلوایا تھا، وہ علی کے سر پر تو ضربت لگا سکتی ہے، امیر المومنین کی شخصیت کو تھوڑی ختم کر سکتی ہے. بھئی علی کو دیکھنا چاہتے ہو کہاں دیکھیں؟ تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا میں. قرآن مجید پڑھ لو علی کو دیکھو، نہج البلاغہ پڑھ لو امیر المومنین کو دیکھو، ان کی زندگی کے کارنامے دیکھو، بھئی ان کی زیارتوں پر جاؤ. روایتوں میں کہا گیا من زار فی مماتنا فکانما زار فی حیاتنا، جو ہماری زیارت کے لیے ہماری موت کے بعد شہادت کے بعد آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ہماری زندگی میں ہم سے ملنے کو آیا ہے. اللہ اکبر. جو معرفت کے ساتھ انہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ نظر آ جاتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں کمزور ہیں قوی ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، دل کی آنکھوں کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے. میں اپنے ساتھ آپ کو شامل کر کے ایک جملہ عرض کروں، اس فرش ازا کا یہی کام ہے کہ دل کے بلائنڈنس کو، دل کی تاریکی کو ہٹا کر دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ ہم جلوہ توحید بھی دیکھ سکیں، جلوہ امامت بھی دیکھ سکیں.
آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. مجھے جو اصل نتیجہ لینا میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. جب ہم امیر المومنین کے چہرے کو دیکھیں تو یہ اثر ہوتا ہے. اب جب ہم دیکھیں, ہم کس جذبے سے دیکھیں گے؟ بہت آرام سے میں عرض کر رہا ہوں, کس جذبے سے دیکھیں گے؟ محبت کے جذبے کے ساتھ, ہمبلنس اور تواضع اور انکساری کے ساتھ, اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ, اپنی نالائقی کو مانتے ہوئے, مولا ہم اس قابل نہیں رہے, ہم نے وہ شرائط مکمل نہیں کیے جو آپ کے چاہنے والے اور آپ کے اطاعت گزار کو ہونے چاہیے, مگر مولا آپ کریم ہیں. جب ہم عنایت کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں تو کیا وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے؟ جب ہم محبت اور تواضع کی حالت سے دیکھیں تو کیا وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے؟ وہ دیکھیں گے. وہ کیسے دیکھیں گے؟ وہ نگاہ عنایت کے ساتھ دیکھیں گے. ان کی نگاہ عنایت ہمارے قلب پر پڑے گی. وہ دیکھیں, یہ ان کی بارگاہ کرامت میں سوء ظن ہے کہ وہ اگر ہم عاجزی کے ساتھ انہیں دیکھنا چاہیں اور امام وقت ہم پر نظر نہ ڈالیں, ہمارے قلب پر ان کی عنایت خاص نہ ہو, یہ ناممکن ہے. بھائی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں, آپ میری جگہ کو, میرے کلام کو سن رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. جواب سلام تو ویسے بھی واجب ہے. اللہ اکبر. اب آپ اس جملے پر غور کریں اور انشاءاللہ بعد میں بھی غور کرتے جائیں, آپس میں بھی گفتگو کر لیں. جب ہم خلوص نیت کے ساتھ دل کی نگاہوں سے امام کو دیکھنا چاہیں, نبی کو دیکھنا چاہیں, امیر المومنین کو دیکھنا چاہیں, تو ہمیں کل انبیاء اور ملائکہ اور صفات توحید کے جلوے نظر آ جاتے ہیں. اور جب وہ ہمیں اپنی نگاہ عنایت سے دیکھیں, جب ان کی نگاہ عنایت ہمارے دل پر پڑے تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا پائیں گے؟ نظر لطف. صلوات پڑھے محمد والے. فارسی کا سادہ سا شعر ہے, شاید بر صغیر کے کسی شاعر کا, شاید حیدرآباد دکن یا بہرحال یہ سب کانٹیننٹ کے کسی شاعر کا وہ ہے کہ بذر گر نظر لطف بو تراب کند. اگر کسی ذرے کو ابو تراب امیر المومنین ایک نظر ڈال دیں تو بیاس من رودو کار آفتاب کند. ایک ذرہ جو زمین پر نظر نہیں آنے والا ہے, اگر ان پر نظر پڑ جائے امام کی تو وہ آسمان پہ جائے گا اور وہ سورج کا کام کرنے لگے گا. جو ذرے کو سورج بنا دے وہ نگاہ امام ہوتی ہے. آپ کو قرآن سے دلیل چاہیے؟ تھوڑا سا تمثیلی طور پر ایک تصور میں قرآنی دلیل میں آپ کو پیش کرتا ہوں. دیکھیے کیا ولی خدا, حجت خدا کے پاس طاقت کیا ہوتی ہے؟ بند راستے کھول دیتا ہے. اس فرش ازا پر ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ہمارے دل کے بند راستے کھل جائیں تاکہ یہ کرسپنڈنس کا سلسلہ جاری ہو جائے, وہاں سے نورانیت آتی رہے اور یہاں سے کچھ خلوص کے ساتھ کوششیں ان کی بارگاہ میں جاتی رہیں. جناب موسیٰ, جن کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کبھی اپنے عصا سے پانی پہ میں راستہ بنایا, کبھی جناب موسیٰ نے پتھر سے پانی نکلوایا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمَهُ, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, تم پتھر پر اپنا عصا مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, حضرت موسیٰ نے عصا مارا پتھر پر اور اس سے 12 چشمے نکل آئے. جناب موسیٰ کا عصا اور پانی کہاں سے جاری ہوا؟ پتھر. اب میں آپ کی خدمت میں جو تصور پیش کر رہا ہوں, اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو پھر کہہ دوں گا کہ اگنور کر دیں, یہ کوئی بہت اصول کے خلاف بات نہیں ہے. پتھر سے زیادہ تو سخت میرا اور آپ کا دل نہیں ہوگا. اور کیا عصائے موسیٰ سے زیادہ طاقتور امام کی نگاہ نہیں ہے؟ فخر موسیٰ کی نگاہ عنایت, ہمارے آلودہ صحیح آمادہ دل عشق حسین کے ساتھ جب نگاہ امام ہمارے قلب پر پڑے چمکے تو کیا ہوگا؟ اب حدیث سنیے, جو بھی زیارت کے لیے معرفت کے ساتھ جاتا ہے, چھٹے امام نے فرمایا جو میرے جد حسین کی زیارت کے لیے معرفت کے ساتھ جائے, خداوند عالم اس کے دل پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. اس کے دل سے, اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. نگاہ امامت اگر کسی کو ملتی ہے تو ذرہ ہو کر بھی دنیا کے اندر برترین بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو بلند ہونا ہے نگاہ امام. دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں معنوی اعتبار سے,
صرف نمازوں سے نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، نمازیں بہت اہم ہیں، تلاوتیں بہت اہم ہیں، چیریٹی بہت اہم ہے، جتنی نیکیاں ہیں سب اپنی جگہ پر ہیں، مگر کسی کو تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے معنویت کی راہ میں، ولایت کی راہ میں، ایمان کی راہ میں، تو ولی اللہ امام وقت کا دامن ہاتھ میں تھامنے کی ضرورت ہے۔ جب حسین ابن علی کا دامن ملتا ہے تو شہدائے کربلا اتنے بلند ہو جاتے ہیں، اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ زمانے کا امام انہیں خطاب کرتا ہے، بے ابی انتم و امی، میں میرے ماں باپ تم پر قربان، خدا کی قسم۔ پھر اس جملے کی کتنی حساسیت ہے، کتنی عظیم بات ہے، امام کہہ رہا ہے میں تم پر قربان، میرے ماں باپ تم پر قربان، کس کے لیے؟ شہدائے کربلا کے لیے۔ عام لوگوں پر جب نگاہ عنایت امام پڑتی ہے تو بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور ان میں بھی کچھ خاص ہیں، کچھ خاص الخاص ہیں، ان شبوں میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل اس کردار کا نام ہے کہ جو امام حسین کے ایک ظاہری طور پر نمائندے نہیں تھے، امامت کے سفیر تھے۔ تاریخ میں کبھی ایسا کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے چچازاد بھائی تھے، یقیناً چچازاد بھائی ہونا بھی شرف ہے، مگر مسلم ابن عقیل کی بلندی صرف امام حسین کا رشتہ دار ہونا نہیں ہے، مسلم کی بلندی یہ ہے کہ حسین ابن علی نے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ معتمدی ثقتی اخی۔ یہ تین جملے جو ہیں، میں جلدی فہرستوار عرض کر کے گزر رہا ہوں، بعض اوقات جو ہے کہا جاتا ہے کہ فنون خطابت کے یہ موافق نہیں ہوتا کہ باتیں جلدی سے بیان کر کے گزر جائیں۔ یہاں خطابت کس کو کرنی ہے؟ اس فرش پر آئے ہیں تو یہاں سے معرفت کی بھیک لینی ہے، ظرف آمادہ ہیں۔ کہ یہ معتمد ہے، قابل بھروسہ ہے، ثقتی جس پر میرا بھروسہ ہے، ایسا۔ پھر کہا اخی میرا بھائی ہے، یہی نہیں کہ بھائی ہے، یہ ایسے جیسے یہ آ رہا ہے تمہارے درمیان تو گویا حسین آ رہا ہے، اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنا حسین پر بیعت کرنا ہے۔ یہ کوئی معمولی کیفیت ہے؟ یہ دیکھیں ان کا ذکر کیسے، ابھی میں عرض کرتا ہوں مولا امیر المومنین کی محبت اور عشق، مولا امام حسین کا عشق، وہ تو امام تھے، ولی تھے، اور ولی خدا تھے، حجت الہی تھے۔ ظاہر ہے کوئی امامت نہ حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی امام بن سکتا ہے، نہ کسی کو بنا سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ایک ایکسکیوز ڈھونڈیں گے بھائی وہ تو امام ہم کا، یقیناً ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیں ایک قطرہ جب سمندر میں گرتا ہے تو وہ بھی لافانی بن جاتا ہے۔ یہ موقع ہم سب کے سامنے ہے، تاریخ میں سب کے سامنے رکھا گیا ہے کہ تم ان کی برابری نہیں کر سکتے، مگر جو حسینیت کی بارگاہ میں پہنچ کر کے جس نے ذات امام حسین ابن علی میں خود کو سمو دیا اور جو محو ہو گئے حسینیت کی راہ میں، ان کو امام حسین کی حسینی عظمت نے اپنے ساتھ اس طرح سے اٹھا لیا کہ جہاں تک عظمت حسین پھیلی ہوئی ہے وہاں تک شہدائے کربلا کا تذکرہ جاری ہے، وہاں تک مسلم ابن عقیل کا تذکرہ جاری ہے۔ اور خصوصاً جس شہید کا آج تذکرہ کرنا ہے، کربلا کی جس شہید کا، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ لگتا یہ ہے کہ پورے کربلا کی ایک جھلک اپنے اندر رکھتا ہے۔ کربلا میں کیا ہے؟ کربلا میں صبر ہے، شکر ہے، علم ہے، شہادت ہے، اسیری ہے، عبادت کے جلوے ہیں، وفاداری ہے، حریت کا پیغام ہے، کہ جتنے کمالات اور کردار کربلا کے ہیں کل ملا کر ایک جھلک میں دیکھنا چاہیں۔ اسی لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے جناب مسلم ابن عقیل کے لیے کہ یہ دیباچہ کربلا ہے۔ دیباچہ کا مطلب پریفیس ہوتا ہے نا۔ اگر کربلا کتاب شہادت کا نام ہے تو اس کتاب شہادت کے مقدمے کا نام جس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے مسلم ابن عقیل ہے۔ اب اس سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اشارہ کافی ہے ان کی عظمت کو پہچاننے کے لیے۔ اور مظلومیت کا عالم بھی یہ ہے کہ مظلومیت و غربت ابا عبداللہ الحسین سے بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلم ابن عقیل، ان کی غربت کیسی ہے؟ کہا ایسے ہی غریب ہو گیا مسلم، مجھے جلدی سے مجلس کو ختم کرنا ہے، چند جملے مصائب کے آپ سن لیں۔ کیسے غریب ہوئے مسلم؟ منظر سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی مسجد کوفہ میں، چند لوگ تھے، دھیرے دھیرے آتے آتے جب صحنے مسجد تک پہنچے ہیں، مسجد کے باہر پہنچے ہیں، تو منظر بالکل ایسے نظر آتا، فنظر یمین و شمالا، جیسے زہرا کا لال وقت آخر سواری پر سوار ہونے والا تھا تو کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا، حسین تنہا ہو گئے۔ مسلم بھی ایسے ہی غریب ہو گئے، کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ کربلا کی ماؤں کو ہمارا سلام، نبیوں اور ائمہ کو کام آنے والی خواتین کو ہمارا سلام۔ تاریخ انسانی میں خواتین نے بہت رول ادا کیے ہیں، موقع ملا تو کچھ اشارہ کروں گا آگے بڑھ کر۔
جہاں جناب مسلم کے ساتھ اتنی بے وفائی کی داستان نظر آتی ہے، وہیں پر بظاہر ایک بوڑھی ضعیفہ سفیر امام کی نصرت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں پیغام کیا ہے؟ ہم اور آپ ایک آئیڈیل سچویشن کے انتظار میں نہ بیٹھیں کہ سب کچھ بہتر ہوگا تو کچھ کریں گے، نہیں، جو حالات ہیں انہی کے درمیان ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں سے گزرتے ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے، ایک ضعیفہ کا گھر تھا، پانی کی بات ہوئی، اس نے پانی پیش کیا، لمحات گزرے، مومنہ تھی، کہیں آنے والے مسافر کوئی اجنبی شخص، دیر تک یہاں کھڑا رہنا تمہارا مناسب نہیں لگتا، گھر کیوں نہیں جاتے اپنے؟ وہ گھر کہاں کہ جس گھر کی طرف میں جاؤں، جس کا گھر ہوتا ہے وہ گھر جاتا ہے۔ دیکھیں یہ مظلوم ہے، غریب ہے، مجبور نہیں ہے۔ اس ضعیفہ نے، پورے کوفے کے مردوں نے، کوفے کے بہادروں نے کچھ خاص شخصیتوں کو چھوڑ کر جو پہرے میں اور جو ظلم کا شکار ہو چکے تھے، وفاداری کا حق ادا نہ کیا، بے وفائی کر دی۔ ایسے میں ایک کمزور ضعیفہ بوڑھی خاتون جناب مسلم کو اپنے گھر میں مہمان بھی بناتی ہے، پناہ بھی دیتی ہے، عبادت میں وقت گزرتا ہے، یہاں تک کہ بہرحال بیٹے کے ذریعے سے یا داماد کے ذریعے سے جو بھی روایتیں ہیں، ابن زیاد تک خبر پہنچی، وہاں سے لشکر آیا۔ جیسے لشکر آیا، لشکر کی گہما گہمی کی آوازیں آنے لگی، ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل باہر نکلنے لگے۔ وہ ضعیفہ نے کہا، مسلم، اے عقیل کے صاحبزادے، اے اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، اس حالت میں باہر نہ جاؤ، گھر کے اندر رہو۔ کا نہیں، مجھے پسند نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بے حرمتی ہو جائے۔ شاید تصور یہ بھی تھا، یہ بھی ڈر تھا کہ اس گھر کو کوئی آگ نہ لگا دے۔ اے مسلم، تمہیں اتنا گوارا نہیں کہ تمہاری میزبان ضعیفہ کے گھر پر کوئی آنچ آئے؟ تمہاری روح اس وقت کتنا تڑپی ہوگی جب شام غریباں، سہمیل یتیم بچے، وہ داغ دیدہ بیویاں، خیموں میں آگ لگائی گئی، خاندان زہرا کے گھرانے پر پھر حملہ ہوا۔ جناب مسلم نے بہادری کے جوہر دکھائے، لشکر پر لشکر آ رہا ہے، ادھر سے پیغام بھیجا جاتا ہے، ابن زیاد اور لشکر بھیج۔ ابن زیاد کہتا ہے، تو ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے لشکر پہ لشکر مانگ رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ کوفے کا کوئی سبزی بیچنے والا جس کو میں گرفتار کرنے آیا ہوں؟ یہ شیر خدا کا شیر ہے۔ یہاں تک کہ دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ مختلف بیان ہیں، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، خندق بنایا گیا اور پھر امان نامے کا اعلان کیا گیا، مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ بس عزادارو، جناب مسلم دربار ابن زیاد میں لائے گئے ہیں۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے مسلم سینہ تان کر سر اٹھائے ہوئے دربار ظالم میں داخل ہوئے۔ کسی نے کہا، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہ میرا امیر تو بس ایک ہے اور اس کا نام حسین ہے۔ میں عرض کروں گا، مسلم سر اٹھا کر سینہ تان کر کے دربار ابن زیاد میں داخل ہوئے، اور منظر بدل جاتا ہے۔ جب سید سجاد دربار میں داخل کیے گئے ہیں تو سر جھکائے ہوئے تھے۔ انتہائی رقت کے عالم میں، مولا آپ اس طرح سے سر جھکا کر، آپ تو امام ہیں، مسلم کے بھی آقا ہیں، بڑھ کر جواب دیں گے۔ مسلم کے ساتھ ننگے سر بیویاں تو نہیں تھی، مسلم کے ساتھ رسن میں بندھے ہوئے بچے تو نہیں تھے جن کے گلے رسن میں بندھے تھے۔ مسلم کی پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، چہرہ زخمی ہے، سوال آب ہوتا ہے۔ وہاں ظرف میں رکھ کر پانی پیش کیا گیا، ایک مرتبہ ظرف آب خون آلود ہوا، ظرف کو بدلا گیا، دوبارہ پانی لایا گیا، پھر بدلا گیا، 3 مرتبہ یہ حالت ہوئی، اور جناب مسلم نے پانی نہیں پیا، واپس کر دیا۔ تیسری مرتبہ، جاؤ، اگر میری قسمت میں پانی تھا تو میں پی چکا ہوتا۔ میں کہوں گا، مسلم تم کہاں سے سیراب دنیا سے جاؤ گے؟ تم تو اس حسین کے ناصر ہو، اس حسین کے سفیر ہو، الذی قتل عطشانا، جس کی پیاس کا تذکرہ ازل سے ابد تک ہے، روز محشر بھی اس کی پیاس کا تذکرہ ہوگا۔ عزاداروں، مجلس تمام ہوئی، اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرمائے، ان آہوں پر رحمت نازل فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو انشاءاللہ، ہم مولا ولی اس کے قابل بن جائیں، مرحومین کی مغفرت ہو انشاءاللہ، سب کے مرحومین کی مغفرت ہو انشاءاللہ، جو بیمار ہیں، جو حاجتیں رکھتے ہیں، اس فرش عزا پر سب کی حاجتیں برآئیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری عاقبت بخیر ہو، اور ہمارے ایمان کو اللہ رب العزت مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ ہم دنیا میں ذکر و عشق حسین
حسین کے ساتھ جیے اور اسی دولت کے ساتھ اٹھیں. آزادار و آخری منظر اور دو جملے مجلس تمام ہے. جناب مسلم عقیل کو قتل کرنے کے لیے جلاد جب لے کر چلا ہے دارالامارہ کی چھت پر, یہ حسین کا, اس عابد شب زندہ کا, اس مرکز عبادت کا نمائندہ اور وزیر تھا اور سفیر تھا. تو ایک مرتبہ مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز شکر بجا لانے کی مہلت دے دو. مسلم نے ادھر نماز شکرانہ بجا لایا اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب جلاد آگے بڑھا ہے تو جناب مسلم نے اس فضا اور اس سمت کا, اس ڈائریکشن کا رخ کیا جو مکے کی جانب سے آتا ہے. جناب مسلم کی یہ خصوصیت ہے ان کی غربت کی. کربلا میں جتنے شہید ہیں ان سب کی تمام مظلومیتوں کے ساتھ ایک حلقہ احباب تھا. جو بھی شہید میدان میں جاتا تو حسین جنت کی بشارت دے کر سوار کرتے, کچھ قدم آگے بڑھتے, ابو الفضل عباس اس کے ساتھ ہوتے, اور جب وہ گھوڑے سے زمین پر گرنے لگتا تو امام حسین تیزی سے اس کے قریب پہنچتے تھے. لیکن اللہ یہ غربت مسلم ہے, یہ جناب مسلم کی مخصوص مظلومیت ہے کہ ایک مرتبہ ظالم تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے. مسلم ابن عقیل نے اس راستے کا رخ کیا جہاں سے قافلے کے آنے کی توقع تھی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, یہ دور سے سلام پیش کرنے کی سنت شاید سب سے پہلے مسلم ابن عقیل نے قائم کی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین ابن علی وہ جو ہر شہید کے سرانے کربلا میں تیزی سے پہنچتے ہیں, ظاہر فضاؤں نے سلام پہنچا دیا. وعلیک السلام وعلیک السلام. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. کچھ وقت گزرا, کوفے کی جانب سے ایک سوار آیا اور امام نے کسی کو بھیجا, اسے بلایا گیا. کوفے سے آ رہے ہو, خبر کیا ہے؟ بس مختصر خبر یہ ہے کہ مسلم کو قتل کر کے سر تو دارالامارہ کی چھت پہ آویزہ کیا گیا اور مسلم کے جنازے کو کوفے کی گلیوں سے گھسیٹا جا رہا تھا. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہائے میرا عزیز مسلم, ہائے میرا سفیر مسلم. ایک مرتبہ قافلے میں جو جناب مسلم کی یتیم بچی تھی اسے قریب بلایا. بلانے کے بعد دختر مسلم کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے. بچی نے دڑپ کے پوچھ لیا, آقا مولا آپ میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. امام نے کہا بیٹی آج سے حسین کو اپنا بابا سمجھنا. مجلس تمام عرض کروں گا مولا, اے مولا حسین دختر مسلم کے سر پر پھر بھی دست شفقت پھیرنا آسان تھا جب آپ کی سکینہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے لپٹ کر